اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ الکتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مشہور جو کتابیں نازل کی، ان میں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، یعنی وہ صحائف جو موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 3 معروف کتابیں، اور چوتھی کتاب جو امہات الکتب ہے، جو الکتاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کو یہ اعزاز حاصل ہے ان ساری آسمانی کتابوں میں کہ ان دوسری کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر محفوظ نہیں ہے، اور ان کی حفاظت کی ضمانت بھی اللہ نے نہیں دی تھی۔ قرآن مجید نے ایک تو تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اور پھر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی قیامت تک ضمانت بھی دے دی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود اللہ کی یہ کتاب من نوعاً اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں جبریل امین کے ذریعے سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تھا۔ اس قرآن مجید کے اندر 2 قسم کے علوم عموماً، ویسے تو بہت قسم کے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن عموماً 2 قسم کے علوم، ایک انسان کے مقصد زندگی کی طرف رہنمائی کرنے والے علوم ہیں جن میں صراط مستقیم اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، انسانوں کے لیے زندگی کا قانون اور دستور اور لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہو، وہ کیسے اللہ کی عبادت کریں، کیسے اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، کیسے آخرت کی تیاری کریں، کیسے اللہ کے بندے اور غلام اور اس کے فرما بردار بن کر زندگی بسر کریں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس وجہ سے وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ یہ ساری ہدایات جو ہیں انسانوں کو دی گئی ہیں۔ ایک یہ قسم ہے اس قرآن کے اندر علوم کی، اور دوسرے جو علوم ہیں وہ اس کائنات کے بارے میں، وہ علوم جن کا تعلق نباتات، جمادات، حیوانات، زمین، آسمان، سمندروں کی تہہ میں کون سے خزانے پوشیدہ ہیں، ہوا اور پانی کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں بے شمار علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ اس کتاب کو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے نازل شدہ کتاب نہیں مانتے لیکن اس کی عظمت کے قائل ہیں، مستشرقین، غیر مسلم دانشور، انہوں نے اس کتاب کے دوسرے حصے کو لیا اور اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اس کے اوپر غور و تدبر نہیں کیا، البتہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کی آیات میں غور و تدبر کر کے انہوں نے اس دنیا کے اندر سائنسی ایجادات کی ہیں اور ایسے ایسے علوم ایجاد کیے ہیں جن کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر سائنسی اور علمی بنیاد پہ ایسے ایسے اکتشافات ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو آج انسانوں کی نظروں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان لوگوں نے اس کتاب سے دنیا حاصل کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم نے نہ تو اس سے دنیا حاصل کی اور نہ دین، ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا، اللہ معاف کرے، اور جس کی وجہ سے دنیا کے اندر گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بارہا ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اقرا، پڑھو۔ اب اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر جبریل امین فرما رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھیے، اور اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ما انا بقارئ،
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نبی امی ہوں۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ معلم کائنات اور رہبر انسانیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا، اور پھر 2-3 مرتبہ فرمایا، وہ پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے۔ تو جبریل امین نے جب یہ قرآن کی آیات پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی، اس میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے قلم کو علم کے حصول کا اور علم کے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنایا اور انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ابتدائی دور میں جب یہاں قلم کی قسم کھائی گئی تو اس علم کا ذریعہ کیا بنا؟ قلم۔ اور اس قلم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی۔ تو اس قلم کے ذریعے سے کتاب لکھی جاتی ہے، اور اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلا حکم جو لوح محفوظ سے نازل کیا ان کے اوپر، ان کو دیا رسول کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ کتاب کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اور قرآن مجید میں بار بار اس کتاب کی عظمت اور اس کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آغاز ہی اس سے ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے انسانوں میں نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ الکتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کتاب کے اندر جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں، جو قانون اور دستور زندگی تمہیں دیا گیا ہے، جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں، جو تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے سب کی سب۔ وہ اس عزیز اور حکیم ہستی نے نازل کی ہے یہ کتاب، اور فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس حکیم اور خبیر ہستی نے، جس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، جو سب کچھ دیکھتا ہے، جو مالک ہے، جو قادر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، اس نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، اس کی آیات بڑی محکم ہیں اور ان کی پوری تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ناظرین کرام، اس کتاب کو چھوڑ کر ہم نے موبائل کو تھام لیا ہے۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی، اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو پیغام لوگوں کو دیا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کی شریعت۔ اور کتاب و سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ امانت جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی، ہم اس کے امین بنائے گئے ہیں۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں نے اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر دیا، اور اس کتاب کی شرح اور تفسیر کرنے والی تمام احادیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اختلافات کے حل کے لیے ہمیں یہ ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ ذالک خیر واحسن تأویلا۔ مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور اگر اولی الامر کی اطاعت میں تمہارے درمیان کوئی نزاع اور اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ اولی الامر کون ہیں؟ وقت کے مسلمانوں کے حکمران اور حکام اور علماء کرام، ان کو اولی الامر قرار دیا گیا، لیکن ان کی اطاعت کا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح نہیں دیا گیا۔
اور ان کی اطاعت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر ان کی اطاعت کے معاملے میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف اور نزاع پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ یہاں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں محفوظ ہے آج؟ احادیث کی کتابوں کے اندر۔ احادیث کے بہت سارے مجموعے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک اصطلاح ہمارے یہاں بڑی مشہور و معروف ہے، صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں، لیکن اہل علم کے نزدیک یہ اصطلاح اس طرح درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اصطلاح کیا ہے؟ صحیحین، 2 کتابیں جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد پوری امت کے درمیان متفق علیہ طور پر صحیح ترین کتابیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ بخاری شریف اور دوسرے نمبر پہ مسلم شریف، ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، اور ان کی احادیث کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے، یعنی جن احادیث پہ امام بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں، قرآن کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک وہ احادیث ہیں۔ تو ان دونوں کتابوں کے اندر 1-2 احادیث کے علاوہ باقی احادیث سے کوئی اختلاف امت کے مسلمانوں اور رہنماؤں اور محدثین اور علماء نے نہیں کیا۔ یہ صحیح ترین 2 کتابیں ہیں۔ اس کے بعد جو 4 کتابیں ہیں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن البیہقی اور سنن ترمذی، ان کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے صحیح اصطلاحات احادیث کی کتابوں کے بارے میں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ صحیحین، بخاری اور مسلم، اور اس کے بعد سنن اربعہ، اس لیے کہ ان 4 کتابوں کے اندر ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، اور ان کتابوں کے جمع کرنے والوں نے ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اس طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث جمع کی ہیں، امام حاکم نے احادیث جمع کی ہیں، امام احمد نے مسند میں احادیث جمع کی ہیں، امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے، جس کو بلکہ احادیث کی کتابوں میں کی حیثیت حاصل ہے۔ سب سے پہلی غالباً یہ مکمل حدیث کی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، اور اس طرح ابن حبان کی کتاب ہے، اور دیگر محدثین اور علماء کرام نے بھی احادیث لکھی ہیں۔ اب ان تمام احادیث کے اندر جو صحیح احادیث ہیں، وقت کے ایک محدث کو، جن کو محدث اعظم کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اللہ نے ان سے ایک بڑا عظیم کام لیا۔ ایک تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑا عظیم کام کیا ہے، اور موضوعات اور ضعیف حدیثوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا ہے، لیکن اس سے بھی آگے کا کام بڑھ کر اگر کیا ہے تو وہ پیدائشی طور پر ہندوستان سے تعلق رکھنے والے محدث اعظم پروفیسر عبد الرحمن اعظمی ہیں، جن سے اللہ نے ایک بہت بڑا کام لیا ہے۔ پروفیسر صاحب خود فرماتے ہیں کہ مستشرقین اور بعض مغربی اسلام دشمنوں سے بارہا یہ اعتراضات سامنے آتے تھے کہ تمہارے پاس حدیث کی کون سی کتاب ہے، اتنی کتابیں بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے صحیح احادیث کے مجموعے کو کسی ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا جائے، تاکہ اسلام دشمنوں اور مستشرقین کو یہ جواب دیا جا سکے کہ حدیث کی فلاں کتاب ہے جس کے اندر تمام صحیح احادیث موجود ہیں۔ اس پر امام صاحب نے، اعظمی صاحب نے کام شروع کیا، اور فرماتے ہیں کہ 25 سال کے عرصے میں محنت شاقہ کے بعد 18 گھنٹے کام کر کے انہوں نے تمام احادیث کے کتابوں سے صحیح احادیث جمع کر کے ایک کتاب کے اندر جو ہے ان کو جمع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک کتاب میں تو اتنی احادیث جمع نہیں ہو سکتی تھی، 16,000 صحیح احادیث کے مجموعے کے نام سے انہوں نے ایک عظیم الشان جو ہے وہ مجموعہ تیار کیا، جو غالباً 19 ضخیم جلدوں کے اندر 16,000 احادیث انہوں نے جمع کی ہیں۔ اور ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ 100% درست احادیث ہیں، اس لیے کہ 100% درست تو صرف اللہ کی کتاب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی 100% درست ہیں، لیکن میں نے جو کاوش کی ہے اور اس کتاب کے اندر جو احادیث صحیح جمع کی ہیں، میں دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ 99% ان کے اندر میں نے صحیح احادیث جمع کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہمارے پاس الحمدللہ صحیح احادیث کے مجموعے بھی اس طریقے سے جو ہے وہ علماء کی محنت سے جمع ہو گئے ہیں،
اور ان سے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کا حصول، اس دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیات میں غور و تدبر، اور ان قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے احادیث کی معاونت، احادیث کے ذریعے سے دین کو سمجھنا، یہ استطاعت کی حد تک ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنا کتنا وقت موبائل اور نیٹ کے ساتھ اور دوسری فضولیات میں ضائع کرتے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت کو بچا کر اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے ذریعے سے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جس کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کی بنیاد علم پہ نہیں ہے۔ اور علم کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ جب اسلام کے مخالفین، مشرکین دین کا دعویٰ کرتے تھے، شرک اور کفر کے داعی اور علمبردار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا واسارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی ایسی کتاب لے آؤ ثبوت کے طور پر جو تمہارے پاس ہو، جس میں یہ لکھا ہو، یا کوئی علمی اثر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی بنیاد علم پہ ہو، علم حقیقی پہ ہو، اور اس میں اس بات کا ثبوت ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ درست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم جن طور طریقوں کو اختیار کر رہے ہو، تمہارے جو عقائد اور معاملات ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو اپنے غلط عقائد کو اور کفر کے نظریات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، اور یہود و نصارہ کے علماء اس بات کے دعوے دار تھے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس لیے ہلاکت اور بربادی سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کریں، اور کتاب و سنت سے جو رہنمائی ملے اس کے مطابق عمل کریں۔ کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو، نزاع ہو، تو ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی صلو